ادیب رائے پوری کا ایک شعر ہے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ مسلمان چاہے کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، جب بھی وہ عمرہ یا حج کی نیت سے حجاز مقدس کا سفر کرتا ہے تو حج اور عمرے سے پہلے یا بعد میں وہ اس در پہ ضرور حاضری دیتا ہے۔ اس در پہ حاضری اس کے ایمان کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ سبز گنبد دیکھنے کے لیے وہ میلوں سفر طے کرتا ہے اور بڑے شوق و ذوق سے پہنچتا ہے، کیونکہ یہ سبز گنبد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اس سبز گنبد کا مکین اسے دنیا و جہان سے عزیز ہے، اپنے ماں باپ اپنی اولاد سے بڑھ کر ہے۔ یہ راستہ جا رہا ہے باب السلام کی طرف، اور باب السلام وہ دروازہ ہے جہاں سے گزر کے ہم حضور کے مزار پہ حاضری دیں گے۔ خوبصورت کیلیگرافی اور تیز رنگوں سے جن میں سبز اور سرخ نمایاں ہے یہ دروازہ ہے، اس کا داخلی رستہ یہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو بہت سے فرزندان توحید، عاشقان رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضری دینے اور ان کے مزار پرانوار پہ سلام کرنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں، اسی لیے اس دروازے کا نام باب السلام ہے۔ اور اسی دروازے سے اب ہم اندر داخل ہو رہے ہیں، دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار، اس کا جذبہ لیے ہوئے، اور دل کی دھڑکنیں تیز ہیں کہ اب ہم اس ہستی، اس عظیم المرتبت پیغمبر کے در پہ حاضری دینے جا رہے ہیں جو وجہ کائنات ہیں، سرور کونین ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور جن سے محبت ہمارے ایمان کی اولین شرطوں میں سے ایک ہے۔ یہ قنات لگی ہوئی ہے، اس کی دوسری طرف ریاض الجنہ کا علاقہ ہے۔ ریاض الجنہ کا مطلب جنت کا ٹکڑا، یہ وہ ایریا ہے، وہ چھوٹا سا علاقہ ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے شروع ہوتا ہے اور اس محراب تک آتا ہے۔ یہ محراب جس پہ لوگ ہاتھ پھیر رہے ہیں برکت کے لیے، عقیدت کے ساتھ، یہ وہ محراب ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، اور اس پہ وہ عقیدت کے ساتھ ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہاں تک سب کوشش کر رہے ہیں کہ ہاتھ پھیریں۔ اسی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ نیچے سنگ مرمر کا رنگ جو ہے تھوڑا مات پڑ گیا ہے ماربل کا، لیکن اوپر جہاں ہاتھ نہیں پہنچتا وہاں پہ ابھی تک اصلی رنگ بھی موجود ہے۔ اور یہ علاقہ پہلے اس طرح سے کارڈن آف نہیں تھا۔ 2018 میں جب میں عمرے پہ گیا تھا تو یہ علاقہ کھلا تھا اور میں نے تقریباً تمام فجر کی نمازیں ریاض الجنہ میں ادا کی، لیکن اب ایک ایپ بنائی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے، نسک نام سے، وہاں سے آپ ٹائم لیتے ہو، باقاعدہ اپائنٹمنٹ لیتے ہو، آپ کو دن اور وقت بتایا جاتا ہے، اور آپ صرف اسی وقت اور اسی دن جا کے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کر سکتے ہو، اور یہ موقع ایک دفعہ ہی ملتا ہے۔ یہ سامنے جو چبوترا نظر آ رہا ہے یہ امام کی جگہ ہے، یہاں پہ امام صاحب کھڑے ہو کے نمازیں پڑھاتے ہیں، امامت کرتے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اسی سفر کو جاری رکھتے ہیں، اور اب ہم تقریباً روزے کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں، بلکہ روزے کی وہ عمارت نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ جو گرین کلر کی عمارت، گرین کلر کی کیلیگرافی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تمام فرزندان توحید، تمام عاشقان رسول انتظار میں ہے کہ کب ان کا سفر یہ جالیوں تک پہنچے اور کب وہ اپنے آقا کے حضور حاضر ہوں، اپنے دل کی مراد ان کو بیان کر سکیں، اپنے عشق ان کی خدمت میں بہا سکیں، اپنے وہ قیمتی آنسو ان کے حضور بہا سکیں، اور اپنی اس خوش قسمتی پر ناز کر سکیں کہ آج وہ آقا کے حضور کھڑے ہیں، اس عظیم المرتبت ہستی کے سامنے کھڑے ہیں جن کا نام لینا بھی ثواب ہے اور جن کے در پر حاضری خوش نصیبی کی انتہا ہے۔ اور آج ہم اس انتہا کو چھونے جا رہے ہیں، روزے کی جالیاں سامنے ہی ہیں، بس 2-4 قدم آگے بڑھیں گے تو ہم اس روزے کے سامنے ہوں گے، اس ہستی کے در پہ حاضر ہوں گے جس ہستی کے در پہ حاضری کا خواب ہر مسلمان کا خواب ہے۔ جب آپ ان جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، رش ہوتا ہے یہاں پہ، یہ جو محافظ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ لوگوں کو ان جالیوں سے دور رکھنے اور اس قطار کو رواں رکھنے کی مدد کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ سفر جاری رہے، کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے اور نہ ہی لوگ جالیوں کے زیادہ قریب آئیں۔ تو یہ ہیں وہ جالیاں، یہ ہیں وہ روزے کی جالیاں جن کے بارے میں مسلمان سوچتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، بہت کچھ بولتے ہیں، بہت کچھ لکھا جاتا ہے،
اور جب ہم تصور کرتے ہیں کہ ان جالیوں کے پیچھے کون سی شخصیت آرام فرما ہے، کون سی ہستیاں آرام فرما ہیں، میرے اور آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو پیارے صحابہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کے ساتھ آرام فرما ہیں، تو دل کی حالت، دل کی کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے، جو الفاظ سے باہر ہے، جن کے بارے میں ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ میں نے لوگوں کو گڑ گڑاتے دیکھا، لوگ یہاں پہ روتے ہیں، اپنے دل کا حال، اپنے حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو سنے گا۔ اس ہستی کے صدقے، اس ہستی کے وسیلے اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل کرے گا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو لوگوں کو جس عشق سے ساتھ میں نے یہاں پہ روتے دیکھا، آنسو بہاتے دیکھا، وہ منظر ہی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔